آ گئی وہ رات جس کی چلی ہے بات، توجہ ہے، بڑی رات آ گئی، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، تقریر چل رہی ہے غور کریں، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے، سوموار والا دن ہے، رات جا رہی ہے، صبح کا ٹکڑا قریب آ رہا ہے، رب نے پیارے آقا کو کیسے وقت میں بھیجا، رب نے پیارے آقا کو کیسے وقت میں بھیجا، رات جانے والی ہے، ارے دن نکلنے والا ہے، میرے نبی کی امی کا بیان ہے، رات ڈھلنے کے بعد، ذہن حاضر ہے، رات کے 12 بجے کے بعد درد ولادت شروع ہو گیا، درد سے بچے کا درد ہونا شروع ہو گیا، عورتیں بیٹھی ہیں، توجہ ایک جملہ دینے لگا ہوں، میرے آپ کے گھروں میں بچے کا جنم ہوتا ہے، جب بچے کو عورت جنم دیتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی الجھن سوار ہوتی ہے، جو ذہن میں ہوتا ہے بھول جاتی ہے، مگر میرے نبی کی ماں کہتی ہے جب میرے لال کا درد میٹھا میٹھا پیارا پیارا ہونا شروع ہوا تو جو میں بھول گئی تھی اس درد کے صدقے میں وہ بھی مجھے یاد آ گیا، اتنا تو بول دے یاد آ گیا۔ ایک دن سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج، بیٹھوا ادھر دیکھ، اے میرے سرتاج، مکے کے حالات بڑے الگ ہیں، مکے کا دستور بڑا الگ ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ عورت کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی، کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی، اپنی بیٹی آمنہ، اپنی بہو آمنہ عجب عجب انداز کے کپڑوں میں نظر آتی ہے، عجب عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے، تو سرکار کے دادا کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سرکار کے دادا کہتے ہیں تو عورت ذات ہے، تو جا کے آمنہ سے منع کر دے، بات تو سمجھ میں آ گئی نا، تو عورت ذات ہے، اس بات کو جا کے تو آمنہ سے منع کر دے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں سرکار کی دادی سے تو جا کے آمنہ کو سمجھا دے، تو جا کے آمنہ سے منع کر دے۔ اب ادھر دیکھیں، سرکار کی دادی کہتی میں نے کئی بار سوچا، میں نے کئی بار ہمت کی کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤں، آمنہ سے جا کے منع کروں، مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، میری زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، میری جرأت نہ ہوتی، میری ہمت نہ ہوتی میں کچھ بولوں، آپ جا کے سمجھا دو۔ سرکار کے دادا ادھر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں او بیٹی آمنہ تو جانتی ہے میں قریش کا سردار ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزتوں کا مالک ہوں، او بیٹی مکے کا ایک دستور ہے، مکے کا ایک رواج ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ عورت کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی، کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی، بیٹی تو نئے کپڑے نہ پہنا کر، خوشبو نہ لگائے کر۔ میرے نبی کی ماں رونے لگی، روتے روتے عرض کرتی ہیں ابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے، میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی۔ سرکار کے دادا کہتے ہیں او بیٹی آمنہ کوئی اور کہے الگ بات ہے، میں تو گھر میں آتا جاتا ان باتوں کو محسوس کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی امی روتے روتے عرض کرتی ہیں ابا جان، گولڈن جملہ، ابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے، میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی، مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میرے حالات بدل گئے، میری کیفیت بدل گئی، میری رنگت بدل گئی۔ بابا جان، جملوں کو غور سے سننا، بابا جان خوشبو ہی نہیں، نئے کپڑے ہی نہیں، بلکہ میں وادیوں سے گزرتی ہوں، پیڑ پودوں کے درمیان سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں، مجھے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام ہو، او سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ آ گئی وہ رات، اور جو ہے سنیں، رات ڈھلنے کے بعد کی بات ہے،
میرے نبی کی ماں کا بیان ہے، گھر میں کوئی نہیں، میرے سسر حضرت عبد المطلب گھر سے نکل گئے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے شوہر کا پہلے انتقال ہو گیا۔ میں یہ درد کس سے بیان کروں؟ میں نے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بلایا، رشتہ دار خاتون کو بلانے کے بعد میں نے کہا جاؤ مکے میں جاؤ اور مکے سے دایا کا انتظام کر کے لاؤ۔ دایا تو سمجھ رہے ہیں؟ پرانے والے سمجھ رہے ہیں، نئے والے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نئے والے تو قاری صاحب لے ہاسپٹل دے ہاسپٹل، اور اوپر سے لے آپریشن دے آپریشن۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ نئی نسل دایا کو کوئی معلوم نہیں، اتہاس میں پڑھے گی تب یاد رہے گا، اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا، بس اس سے کہتے ہیں آسانی سے جاؤ آپریشن کراؤ۔ جبکہ عورت کی زندگی کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ آپریشن بڑا ڈینجر ہے، پوری زندگی کے لیے۔ خود میرے ساتھ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ آپریشن کرتے ہیں، خود بتاتے ہیں، بولے حضرت یہ زندگی کے لیے عورت کی بہت ڈینجر ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ عورت کو بچہ نارمل پیدا ہوگا، مگر نارمل ہوگا کب قاری صاحب؟ سارے کام بٹن سے ہو رہے ہیں، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، سارے کام بٹنوں سے ہو رہے ہیں۔ آج بھی اگر عورت محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ گھر کا کام کرے، محنت کرے، اللہ کا فضل ہوگا، بچے نارمل پیدا ہوں گے، زندگی میں کامیابی ہوگی۔ مگر خیر سمجھانے کا دور ہی نہیں ہے، میں ایک زبان میں ساری باتیں کہہ دوں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں کہ عورت ماحول یہ ہو چکا ہے کہ اب اتنی بالکل خالی ہو گئی ہے کہ اسے فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس، سارے کام اسی سے ہو رہے ہیں اور بس ٹھل بھی ہو گئی ہے۔ اور اللہ رحم فرمائے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اس کی صحت کے لیے فائدہ ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع نہیں ہے، زندگی نے کبھی وفا کی تو کبھی پھر اگلی بات کرنے لگا۔ میرے نبی کی امی کہتی ہیں اپنی رشتہ دار خاتون سے جاؤ مکے میں جاؤ، مکے سے کسی دایا کا انتظام کر کے لاؤ۔ آ جاؤ حضرت آ جاؤ، جب تک آپ بیٹھے تو رونق الگ ہی تھی، آ جائیے تشریف لائیے، اللہ خوش رکھے۔ ارے وہ مسکرا رہے تھے، یہ بڑی بات تھی، پیسے تو چاہے سارے ہمارے لے جائیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، آئیے تشریف لائیے۔ حضرت بیٹھے ہیں تو یہ بڑی بات ہے، وہ مسکرا رہے تھے، اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ جو مولوی جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے، کہاں مہنگا کے آ گئے ہیں، سنیں محبت کے ساتھ۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہیں اپنی رشتہ دار خاتون سے جاؤ، ادھر دیکھیں آپ، جاؤ مکے کی دایا کا انتظام کر کے لاؤ، جاؤ مکے کی دایا کو بلا کے لاؤ۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون رات کے اسی وقت میں، رات ڈھلنے کا وقت ہے، توجہ، رات ڈھل رہی ہے، مکے میں جاتی ہے، پہلی دایا کے پاس پہنچی، بولی چلو ادھر دیکھیں بابو، چلو چلو آمنہ کے گھر چلو، بچہ آنے والا ہے، بچے کا جنم ہونے والا ہے۔ پہلی دایا نے منع کر دیا، دوسری کے گھر جاتی ہے، دوسری نے منع کر دیا، تیسری کے گھر جاتی ہے، تیسری نے منع کر دیا، چوتھی کے گھر جاتی ہے، چوتھی دایا نے منع کر دیا۔ نبی کی رشتہ دار خاتون کہتی ہے یہ تو بتاؤ منع کیوں کرتی ہو؟ بچہ دنیا میں آنے والا ہے، بچے کا جنم ہونے والا ہے، چلو چلو، ایسے وقت پہ عورت کی ضرورت ہوتی ہے، چلو آمنہ کے گھر چلو، بچے کا جنم ہونے والا۔ جملے پہ غور کریں، ساری دایا ایک زبان ہو کے بولی، جب بچہ دنیا میں آنے والا ہے، جس بچے کا جنم ہونے والا ہے، اس بچے کا باپ دنیا میں نہیں ہے، وہ بچہ کو یتیم ہے۔ میں نے کہا مکے کی دایا انہوں نے کیا سمجھ کے میرے نبی کو یتیم کہہ دیا؟ ارے میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیموں کو سینے سے لگانے آیا ہے۔ میرا نبی یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے۔ اچھا ایک بات اور، ایک پوائنٹ، علماء بیٹھے، جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ نے ایک بھی نبی کو یتیم بنا کر نہیں بھیجا، ہمارے نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا؟ اللہ نے اعلان فرمایا اس لیے اگر باپ ہوتا تو کوئی اور بہن پیدا ہو جاتی، بھائی پیدا ہو جاتا۔ میرے نبی کہتے مجھے محمد کہو، مجھے رسول کہو، اللہ کا آخری نبی مانو۔ بھائی کھڑا ہو کے اعلان کر دیتا کیوں مانے؟ جس ماں کے پیٹ میں تم نے قدم پھیلائے ادھر ہم نے بھی قدم پھیلائے، ہم تمہارے برابر ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا مجھے پسند ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی میرے محبوب کی برابری کرنے والا ہے۔ پہلے ہی اٹھا لیا، توجہ ہے، وقت ہوتا تو کچھ اور حکمت بیان کرتا مگر شارٹ آگے کی بات کرتے ہیں۔ مکے کے ساری دایا نے منع کر دیا، اس لیے
دولت کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، کہا بابا ہوتا پیسہ ملتا، دولت ملتی، پیسہ ملتا، خزانہ ملتا، انعام ملتا، انعام کے لالچ میں مکے کی ساری دائیں نے منع کر دیا، ساری دائیں نے آنے سے انکار کر دیا۔ میرے نبی کی رشتہ دار خاتون پلٹ کے آتی ہے، سارا حال آمنہ کو سناتی ہے۔ پہلا تو یہ غم، اس غم کا احساس عورت وہ کر سکتی ہے اتفاق سے عورت حاملہ ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور پھر اسے بچے کے جنم کا وقت ہو، اللہ کی عزت کی قسم اس عورت کے اوپر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ اٹھتا ہے۔ سنیں میرے نبی کی رشتہ دار خاتون نے جب سیدہ کو یہ باتیں آ کے بتائیں، مکے کی ساری دائیں نے منع کر دیا، مکے کی ساری دائیں نے آنے سے انکار کر دیا، ادھر دیکھیں یہاں ساری دائیں نے آنے سے انکار کر دیا۔ میرے نبی کی ماں کو پہلا تو یہ غم شوہر کا سایہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ غم کہ میرے حالات کی وجہ سے مکے کی عورتوں نے منع کر دیا ہے، مکے کی ساری دائیں نے آنے سے انکار کر دیا۔ سرکار کی امی ٹینشن میں ہے، آنسو بہ رہے ہیں، رونے لگی، آنسو بہ رہے ہیں۔ ادھر دیکھیں آپ، حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، اللہ تیرے محبوب کی آمد کی گھڑی قریب ہے۔ مکے کی ساری دائیں نے منع کر دیا، ساری دائیں نے آنے سے انکار کر دیا۔ رب نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی دائیں تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بس اب ہمیں تقریر ختم ہی کرنی چاہیے، نہیں تھوڑا سا مسکرا دے، میں کچھ اور نہیں مانگ رہا آپ سے، تھوڑا سا مسکرا دے بس، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور سنیں اس لیے سرکار کے توجہ ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وادی سے گزرتے کہ مقام پہ کھڑے ہو کے مسکرانے لگے۔ دوستوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کا کوئی معاملہ تو ہے نہیں، مسکرا کیوں رہے ہو؟ اب سنیں نا نبی کے یار کا جواب، کہتے ہیں بات تو کچھ نہیں ہے مگر اتنا ہے، ایک مرتبہ نا میں اپنے نبی کے ساتھ اس مقام سے گزرا تھا، میرے نبی یہاں پہ کھڑے ہو کے مسکرائے، پتہ چلا مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے۔ ہم نے نوجوانوں دیکھا چوراہوں پہ کھڑے ہو کے یاروں کی محفل میں ٹھٹے مارتے ہو، کبھی سرکار کی محفل میں بیٹھ کے نا نبی کی باتیں سن کے مسکرا دیا کرو یار۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی دائیں تو آتی مگر ہم نے، ایک زمانے کو بولو، مگر ہم نے آنے نہ دیا۔ حضرت جبریل بولے مولا ایسے وقت پہ عورت کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں نہ آنے دیا؟ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکے کی ساری دائیں ناپاک، میرا محبوب، جملہ آسان جملہ ہے، میرا محبوب پاک اور پاک کے پاس میں ناپاک کا کوئی کام نہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں ربا مولا پھر تو انتظام فرما دے۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل انتظام ہو گیا۔ مولا کس کا ہو گیا؟ ذرا نام تو بتا دے۔ بھائی صاحب بھی بیٹھے، مولانا بیٹھے، قائد صاحب بیٹھے ہیں، ذرا نام تو بتا دے۔ توجہ ہے، اللہ نے اعلان فرمایا جن کے ہاتھ بھی پاک، جن کی زبان بھی پاک، جن کی آنکھیں بھی پاک، جن کا پورا بدن پاک، ایک جملے کا اضافہ اور کر لیتے ہیں جن کا عقیدہ بھی پاک۔ حضرت جبریل بولے مولا جلدی بتا دے۔ اللہ نے اعلان فرمایا ایسی دایا کو چنا ہے جو آج سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی۔ مولا بے قراری بڑھ رہی ہے، اللہ تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا، ہم نے پہلے آسمان کو سجا دیا، دوسرے کو سجا دیا، تیسرے کو سجا دیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں کو سجا دیا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، جہنم میں تالا، ساری آسمانی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے مگر ایک رو رہا ہے۔ تم سب جانتے ہو ذکر ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں، کہ ذکر ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں، مصطفیٰ بولا موقع ہر قسمت بدلتے ہیں۔ اچھا ایک بات دھیان میں آئی آپ کے،
پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا سب کو سجا دیا. ربیع النور کا جب یہ مہینہ آتا ہے نا, یہ چاند نظر آتا, سنی کا گھر الگ, سنی کا گھر الگ. بھائی سیدھی بات ہے, دیکھو میں کسی کو کہنے نہیں لگاؤں, توجہ ہے, مگر اتنا تو ہے فرق ہو جاتا ہے. سنی کا گھر جگمگ جگمگ اور دشمن رسول کا گھر پھس جاتا ہے. سبزی خراب ہوتی تو اس علاقے میں کیا بولتے ہیں اسے, ہے نا. میں اتنا ڈھونڈا بولنا نہیں چاہتا تھا, بس سمجھ لو, توجہ ہے, جانتا میں بھی ہوں. ہاں, سنی کا گھر, مدرسہ, مسجد, اپنا گھر, جگمگ جگمگ. پیٹ میں تیرے کیوں درد ہے یار, خزانہ ہم اپنا لٹا رہے ہیں, پیسہ ہم اپنا لٹا رہے ہیں, تیرے پیٹ میں کیوں درد ہے. اللہ کا فضل ہے, سنی ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے. توجہ ہے, یہ جماعت ہے, اہل سنت والجماعت ہے, فرقہ نہیں ہے. یہ تو سرکار کے میلاد کا حلوہ بھی کھاتا ہے اور غوث اعظم کی 11ویں کا مرغا بھی کھاتا ہے, اور اس کے منہ میں دیکھ دیکھ کے پانی آتا ہے. ہم نے کہا ادھر بھی مزہ ہے ادھر بھی مزہ ہے, دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. قاری صاحب ایک آیا, دونوں میں جھگڑا ہو گیا, سنی میں اور سنی میں. کہنے لگا ہے وہ میرا نبی شفاعت نہیں کریں گے, ہم نہیں مانتے شافعی محشر. سنی بولا ہم تو مانتے ہیں, بولے ہم نہیں مانتے. دونوں میں بھوسا چلا, جھگڑا ہو گیا. اس کے پاس پہنچے, رپورٹ ہو گئی, ایف آئی آر درج ہو گئی, کورٹ میں پہنچے, جج صاحب کے سامنے فائل آ گئی. بولے مسئلہ کیا؟ جج صاحب نے فائل کو پڑھا, دیکھا, بولے یہ کہتا ہے نبی شفاعت کریں گے, یہ ہے سنی. یہ کہتا ہے ٹنی نبی شفاعت نہیں کریں گے, شافعی محشر نہیں ہے. جج صاحب مسکرا کے قلم نکالتے ہیں, کہتے کوئی لمبا مسئلہ نہیں ہے, تمہارا کیا ایمان و عقیدہ ہے؟ بولے ہماری تو کریں گے. کہا جاؤ تمہاری کریں گے. تم بولو تمہارا کیا ہے؟ بولے نہیں کریں گے. تو بولے تمہاری نہیں کریں گے, جاؤ اپنے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, پڑھیے میرے ساتھ, اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جب پتہ چلے گا سنی شرابی ہو, مکار ہو, یار ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر اللہ کی عزت کی قسم نبی کا غدار نہیں ہو سکتا. تو شرابی لڑکے آپس میں جھگڑا ہو گیا, حضرت بوتل اٹھائی, ایک کا منہ پھاڑ دیا, پولیس آ گئی. شرابی میں جھگڑا ہوتا, کیس ویس درج نہیں ہوتا ہے. پولیس آئی, بولے معاملہ کیا ذرا بتاؤ. تو شرابی آپس میں جھگڑے کرنے لگے. تو پولیس نے پوچھا, انسپیکٹر صاحب نے پوچھا, او مارنے والے تو یہ تو بتا ہوش میں مارا کہ نشے میں مارا ہے؟ کہنے لگا پوری زندگی نشے میں رہا, ہوش آیا ہی تب جب اس کو مارا ہے, ہوش آیا ہی تب جب اس کا سر پھاڑا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے پوری زندگی نشے میں تھا, شراب پی کے تھا, تب بھی نشے میں تھا, اس نے میرے نبی کی توہین کر دی, میں نے بوتل اٹھائی, سر پھاڑ ڈالا. سچی توبہ کر لی, پکا نمازی بن گیا, دیندار بن گیا, کار کا کرم ہو گیا. تو میں کہنے لگا کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر نبی کا غدار نہیں ہو سکتا. سنی جب نبی کی محبت کی باری آتی ہے, اللہ کی عزت کی قسم آگ ہو جاتا ہے. سب کچھ برداشت کرے گا, مگر نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا. آؤ پھر ادھر چلتے ہیں. اللہ نے اعلان فرمایا, حضرت جبریل کہتے ہیں مولا چاروں کا انتظام ہو گیا, جلدی بتا دے, نام بتا دے. اچھا اب یہ بتاؤ, ہمیں 1.5 گھنٹے کے قریب ہو گیا, 2-3 منٹ اور باقی ہیں. نام دایا کے بتا دیں کہ اگلے جلسے میں آ کے بتائیں؟ بولو بھائی مجھے رحمان, اسی میں چلیے کوئی بات نہیں, اسی میں بتا دیتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, سنیں محبت کے ساتھ. اس کا مطلب آپ لوگ تھوڑا سا اور سننا چاہ رہے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں, صبح کو اس گراؤنڈ میں مزار بنا دینا, مسئلہ نہیں ہے بابو, ہم روز بولتے ہیں. اور دیکھیں جاگنا بھاگنا ہے نا, سوتے سوتے کبھی فلائٹ میں ہلکا سا پیچھے لگے تو نیند آ گئی, جھٹکا لگا تو وہ بھی ختم, ٹربولنس ہوا تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے نا, لگتا کہ کہاں چلے گئے. اور جب ٹرینوں میں ہوتے تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم تو راتوں کو جاگتے ہیں تو دن میں کون سونے دیتا, کھٹر کھٹر موبائل چلانا شروع کرتے ہیں. اب تو اے سی کا نظام بھی اتنا بگڑا ہے کہ داڑھی والے کو دیکھ کے موبائل تیز کر دیتے ہیں. اور ہم صحیح بتا رہے ہیں, بولے یہ سونے لگا ہے, آج بھی 1 منٹ میں سونے نہیں دیا. میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں ہے, اللہ جسے رکھے اسے کون پکڑے. توجہ ہے, سنیں محبت کے ساتھ. اللہ نے اعلان فرمایا, جبریل سنو, پہلی دائی کا نام حضرت حوا سلام اللہ علیہا, دوسری کا نام
حضرت مریم، تیسری کا نام حضرت حاجرہ، چوتھی کا نام حضرت آسیہ۔ حضرت جبریل بڑے پیار میں کہتے ہیں اللہ ایک بھی دنیا میں نہیں ہے، کئی سو سال کا زمانہ گزر گیا، اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہی ہے، چلی گئی دنیا سے، چلی گئی آرام کر رہی ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا جبریل اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوا، دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوا، کئی سو سال کا زمانہ ہو گیا تو کیا ہوا، آج تو میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، آج تو میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، جاؤ 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 قبروں پہ جاؤ۔ کہاں اگر جملہ بدل کے یہ کہہ دوں تو بالکل بھیجا نہ ہوگا، اللہ نے اعلان فرمایا جاؤ مزاروں پہ جاؤ۔ کہاں جاؤ بھائی، نبیوں کی مائیں ہیں، کوئی عام تو ہے نہیں ہے، نبیوں کی مائیں ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا جاؤ قبروں پہ جاؤ، اور قبروں پہ جا کے آواز لگانا تیرا کام، قبر سے اٹھانا میرا کام۔ حضرت جبریل ادھر پہنچے، آواز لگائی، حضرت حوا کھڑی ہو گئی، حضرت مریم کھڑی، حضرت حاجرہ کھڑی، حضرت آسیہ کھڑی۔ کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ بولے میں نے نہیں، رب نے بلایا ہے۔ مولا حکم فرما دے۔ اللہ نے اعلان فرمایا مکے کے سارے داعیوں نے منع کر دیا، محبوب میرا دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، جاؤ آمنہ کے در دولت پہ چلی جاؤ، آمنہ کے گھر چلی جاؤ۔ رب نے اعلان فرمایا سنو، اگر آمنہ پوچھے نا کون ہو کہاں سے آئی ہو تو یہ مت کہنا کہ نبیوں کی مائیں ہیں، بلکہ سر جھکا کے یہ کہہ دینا آمنہ ہم تمہاری خادمہ بن کے آئے ہیں۔ حضرت جبریل چاروں کو لے کے چلے، اللہ نے اعلان فرمایا آج تو جلوس کا ایک الگ نظارہ تھا نا پورے علاقے میں۔ اللہ نے اچھا لوگ پوچھتے ہیں ٹنی پوچھتا ہے کہاں سے ہے جلوس، سنیں اللہ نے اعلان فرمایا جب حضرت جبریل چاروں کو لے کے چلے پوائنٹ، رب نے اعلان فرمایا ٹھہرو مولا آپ کیا، بولے جنت سے 70,000 حوروں کو اور لے کے جاؤ۔ ذرا بول دیں بھیا کتنی، ہمارا مزاج نا تھوڑا بگڑا ہے، مزاج یہ کہ ہم بیداری میں بولنا چاہتے ہیں، جب مجمع سوتا ہے تو دل نہیں چاہتا ہے، اگر آپ لوگ سننا چاہ رہے تو تھوڑا سا بیدار ہو جائے، نہیں تو ہم ختم کرنے لگے ہیں۔ بول دے سبحان اللہ۔ اللہ نے اعلان فرمایا جاؤ 70,000 جنت کی حوریں اور لے کے جاؤ۔ حضرت جبریل نوریوں کا بادشاہ پوچھتا ہے مولا یہ کیا کریں گے؟ اللہ نے اعلان فرمایا میرے محبوب کی آمد ہوگی، یہ نعتیں گنگنائیں گی۔ حضرت جبریل لے کے چلے، رب نے اعلان فرمایا جبریل ٹھہرو مولا کیا، بولے جنت سے 70,000 فرشتے اور لے کے جاؤ۔ کتنے؟ مولا یہ کیا کریں گے؟ اللہ نے اعلان فرمایا حوریں نعتیں گنگنائیں گی، فرشتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلند کریں گے۔ اچھا سچ بتانا کہ ہم اور آپ کچھ اور کرتے ہیں جلوس میں؟ بتاؤ بھائی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہ کرتے ہیں، آمنہ کے گھر کی طرف نبی دنیا میں آ رہے ہیں، کتنا بڑا جلوس ہے، 1,40,000 پلس 4 نبیوں کی مائیں، سپہ سالار کی حیثیت سے نوریوں کا بادشاہ لے کے چلے، سیدہ آنسو ٹپک رہے ہیں، اب وہ آگے بڑھتی ہیں، نبی کی امی کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، حضرت مریم آگے بڑھتی ہیں ہاتھوں کو، حضرت حاجرہ آگے بڑھتی ہیں لبوں کو چومتی ہیں، حضرت آسیہ آگے بڑھتی ہیں قدموں کو چومتی ہیں۔ میرے نبی کی امی نے سر اٹھایا، ہائے ہائے ہائے، سر اٹھایا، سر اٹھا کے دیکھا کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کبھی مکے میں نہیں دیکھا، بڑی حسین ہو، بڑی جمیل ہو، بڑی خوبصورت ہو۔ چاروں نے اپنی جانکاری دی، پہچان کرائی۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہے تم تو میرے لیے بڑا مقام رکھتی ہو، عزت کا مقام رکھتی ہو، تم تو چاروں نبیوں کی ماں ہو۔ چاروں ایک زبان ہو کے بولی آمنہ ہم تو عام نبیوں کی مائیں ہیں، تیری گود میں رسولوں کا امام جلوہ گر ہونے والا ہے۔ باقی کون ہے؟ بولے سب جنت کی حوریں، سب مبارک بادی آنے لگا۔
سرکار کے دادا کہاں ہیں؟ بس کلوز کرنے لگا ہوں. سرکار کے دادا کہاں ہیں؟ حدود حرم میں. میں نے نبی کی امی کہتی میں نے اپنے آنگن میں جب سر اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا؟ عجب انداز کی مخلوق منڈلا رہی ہے. بازو ہرے ہرے، چونچے لال لال، کچھ ان میں الٹا ہے جن کے بازو لال لال، چونچے ہری ہری. میرے بسترے پہ ہیرے موتی کی بارش کر رہے ہیں، ہیرے موتی کو بکھیر رہے ہیں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا آج سے پہلے یہ میں نے پرندے نہیں دیکھے، مولا یہ پرندے کیسی خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ نے اعلان فرمایا آمنہ آج ہم سے نہ پرندوں سے پوچھو، مولا یہ تو بے زبان ہے، بولتے نہیں ہے. اللہ نے اعلان فرمایا آج سے پہلے نہ بولے مگر آج پرندے بولیں گے. حضرت آمنہ کہتی بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی خوشیاں منا رہے ہو. اللہ نے پرندوں کو زبان عطا کر دی. پرندے حضرت آمنہ سے خطاب کرتے ہیں، بڑے پیار میں کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو مبارک ہو، تیری گود میں تیری گود میں اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے. جانے کائنات دنیا میں تشریف لے آئے. سیدہ سے کسی مکے کی عورتوں نے پوچھا کسے جنم لیا؟ سیدہ کہتی خرج منی لہو نور، میرے شکم سے ایک نور نکلا، اس نور کے صدقے میں ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا. ذہن حاضر آپ کا؟ میرے شکم سے نور نکلا. اور مکے کی عورتیں کہتی تیرا لال کیسا ہے؟ آج کی عورت میرے آپ کے گھروں میں جب بچوں کا جنم ہوتا ہے بڑے پیار میں کہتی ہے، کوئی ماں کہتی میرا ہیرا آیا ہے، کوئی ماں کہتی میرا سونا آیا ہے، کوئی ماں کہتی میرا لال آیا ہے، کوئی ماں کہتی میرا چاند آیا ہے. مگر نبی کی ماں کہتی ہے جب میرا لال ہائے ہائے سبحان اللہ. توجہ ہے، مائیں بڑے پیار میں کہتی ہیں میرے کے بال بڑے خوبصورت ہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. توجہ ہے نا، چہرہ بڑا سونا سونا ہے، بھویں بڑی خوبصورت ہے. اب نبی کی امی کے سنتے ہیں نبی کی امی کیا کہتی ہے؟ سرکار کی والدہ کہتی ہیں جب میرا لال دنیا میں آیا میں نے پلٹ کے گود میں اٹھایا. اب بھی نہیں بولو گے؟ میرا لال دنیا میں آیا میں نے پلٹ کے گود میں اٹھایا تو میں نے دیکھا سبحان اللہ. میں نے جب پلٹ کے اپنے سونے کو دیکھا تو کانا مقہولن مدہونن مختونن مسرورن مغسولن معطرن مطہرن کانا ساجدہ. ترجمہ کیے دیتا ہوں، جب میرا لال دنیا میں آیا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو آنکھوں میں سرما لگا ہے. ترجمہ کر رہا ہوں، آنکھوں میں سرما لگا ہے، بالوں میں تیل لگا ہے، ناف کٹے ہوئے ہیں، ختنہ کیے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، بالکل پاک و صاف. میرا لال دنیا میں آیا آ کے اپنی پیشانی کو سجدے میں ڈال دیا. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. آخری بات بس انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی تو آگے بات ہوگی. آخری بات کہہ کے بس بات کلوز کرنے لگا ہوں. اختتامی جملے سنیں. سرکار کے دادا حدود حرم میں کدھر ہے نبی کے دادا؟ حدود حرم میں اچانک نبی کے دادا کا بیان میں نے دیکھا، اپنی بھاشا میں کہنے لگا ہوں، میں نے دیکھا کہ کعبہ گر گیا، کعبہ گر گیا. میں نے عرض کی مولا جو بھی آیا وہ کعبے کو جھکا. اللہ یہ کسے جھکا؟ توجہ ہے، یہ کسے جھکا؟ اللہ نے اعلان فرمایا آج ہم سے نہ، آج ہم سے نہ کعبے سے پوچھو. عبد المطلب بولے کعبے تجھے کیا ہو گیا؟ آواز آئی کعبے سے او عبد المطلب جاؤ جاؤ گھر چلے جاؤ، تمہارے گھر میں تمہارے پوتے کی شکل میں اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہو گیا. کعبے کی زبان بریلی کا امام اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں غور سے سنتے رضا کعبے سے آتی ہے صدا
بودر ٹولہ والوں آج نہیں پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے، ادھر بیٹھ کے نہیں پڑھنا، آج تمہیں فجر کے بعد یہ شعر پڑھنا ہے۔ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ، یہ تو یاد ہوگا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، چھوڑ کے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا اللہ نے اعلان فرمایا والآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی۔ اب تو ایک بات اور بتائیں حضرت، اب تو فتویٰ لگاتے تھے، اب تو جلوس کی تاریخیں لگا رہے ہیں، اب تو نکال رہے ہیں جلوس، اب تو کرنے لگے ہیں، کیونکہ وہ برتھ ڈے کا جو سرٹیفکیٹ ملا ہے نا، اپنے کا کر رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، لوگ نا منہ پہ تھوک رہے ہیں، بولے اپنے کا منائے، اور جس کے صدقے میں اولاد ملی اس کا نہ منائے۔ تو میرے شہر میں نکالنے لگے ہیں، میرے شہر میں بھی نکالنے لگے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو نا شرم تو آ گئی ہے۔ خیر اللہ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ مولا پکے طریقے سے مضبوط طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلحاظ بشریت مجھ سے کوئی خامی کو لغزش ہو گئی، اعلانیہ توبہ کر لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھیں، کچھ پروگرام اگلا ہے اسے آپ حضرات سماعت کریں، بہت اچھے سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ میری مجبوری ہے مجھے نکلنا ہے، کیونکہ جیسے آپ کی یہاں کے آنے کی ذمہ داری تھی، مجھے دوسرے پروگرام کی بھی ذمہ داری ہے، اس میں مجھے شرکت کرنی ہے، میں چلا جاؤں گا، آپ حضرات کچھ نعتیں سن لیں، کچھ علماء کی باتیں سن لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔